جدید تر زندگی کے انتظام مصروف معلومات نے ہندوستانیوں کے کھانے کے روایتی عادت لیے ایک نیا طریقہ متعارف کرایا ہے۔ پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کھانا پکانے کی تکنیک کے بارے میں نہیں جانتے یا کھانا پکانے کی مہارت کی کمی آپ میں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس اب فروزن فوڈ کھانے کا آپشن نیا ہے۔ عالمی بازار میں فروزن فوڈ کھانے کی مانگ میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ آشاکاریوں کے لیے کباب سے لے کر چکن تک اور شاکاہاریوں کے لیے پیزا سے لے کر پرانٹوں تک، فروزن فوڈ کا بازار ہندوستانی کھانے میں ایک مکمل رینج پیش کرتی ہے۔ مگر فروزن فوڈ کے بھارتی باورچی خانے میں ایک خاص جگہ بنا لی ہے۔ ماہی گیری کی صنعت جو کبھی ماہی گیروں تک پہنچی نہیں، آج ایک کامیاب اور باوقار چھوٹے پیمانے کی صنعت پر کامیاب ہو چکی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان دنیا میں مچھلی پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی نے اس صنعت میں ایک بڑا بدلاؤ لایا ہے اور اس کی بہترین مثال فروزن فوڈ ہے، جس میں اومیگا 3 اور دوسرے پروٹینز نیوٹرینز کا بھرپور ذریعہ ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی مانگ نے ساتھ ساتھ فروزن فش کے بازار کو بڑھا دیا ہے۔ مچھلیاں فریز ہونے سے اس کی شیلف لائف میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانگ اور فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو فروزن فش کے پروسیسنگ کے کاروبار سے مختلف تمام معلومات دیں گے۔ سب سے پہلے ان مشینوں اور سامانوں کے بارے میں سمجھیں جو فروزن فش کے پروسیسنگ کے لیے درکار ہوگی۔ آپ کو مشینیں جیسے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، آٹومیٹک واشنگ یونٹ، ریفریجریشن یونٹ، کمپریسر، فش کٹنگ مشین، آئس کرشر، ویئنگ مشین اور پیکیجنگ مشین کی ضرورت ہوگی۔ بنز اور انسولیٹڈ بکسوں کو بھی ضرورت سامانوں کے استعمال کیا جائے گا۔ 300 kg درجہ بندی کی صلاحیت پر چلنے والی مشینوں کو 12 سے 15 کلو واٹ بجلی کی ضرورت اس کاروبار میں ضرورت ہوگی۔ کیونکہ ہم فروزن فش کی پروسیسنگ تجارت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ کچی مچھلی اور برف کو خام مال کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ فروزن فش کی پروسیسنگ کے لیے خام مال یعنی مچھلیوں کو اس کے معیار اور قسم کے مطابق الگ اور چھانٹ کر جمع کیا جائے گا۔ اب اسے اچھی طرح دھونے اور صفائی کے لیے ٹینکر میں ڈال دیا جائے گا۔ صفائی کے عمل مکمل ہونے کے بعد ہڈیاں، کانٹے اور دوسرے ناپسندیدہ حصوں کو کاٹ کر نکال دیا جائے گا۔ اب ان کو صاف کیا جائے گا تاکہ ساری نجاست سے پاک ہو جائے۔ اس کے بعد صاف کیے گئے گوشت بازار کی طلب کے مطابق مختلف سائز میں کاٹا جاتا ہے۔ اب مچھلیوں کا وزن کر کے مطلوبہ مقدار کے مطابق پیک کیا جاتا ہے۔ ایک بار پیکیجنگ مکمل ہونے کے بعد اسے ریفریجریشن سٹوریج کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر یہاں کا ٹیمپریچر -28 ڈگری سیلسیس پر برقرار رکھا جاتا ہے تاکہ مچھلیوں کی شیلف لائف کو برقرار رکھا جا سکے۔ پیک کیے گئے فروزن مچھلیاں طلب کے مطابق منڈیوں میں سپلائی کے لیے تیار ہے۔ عمل کا خلاصہ۔ اب آئیے فوری طور پر فروزن مچھلی کی پروسیسنگ کے پورے طریقے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خام مال یعنی مچھلیاں کو اس کے معیار اور قسم کے مطابق الگ اور چھانٹ کر جمع کیا جائے گا۔ اس کے بعد صفائی کے ہڈیاں کاٹنے کے بعد دوسرے ناپسندیدہ حصوں کو کاٹ کر نکال دیا جاتا ہے۔ اب ان کو پھر سے صاف کر کے گوشت بازار کے طلب کے مطابق مختلف سائز میں وزن کر کے کاٹا جاتا ہے۔ انہیں پیک کر کے -28 ڈگری سیلسیس میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مارکیٹ میں مانگ کے برابر بھیج دیا جاتا ہے۔ فروزن فش پروسیسنگ کے کاروبار کے لیے آپ کو تقریباً 1500 سے 2000 اسکوائر فٹ کی ضرورت ہوگی، جس میں خام مال کی جگہ، کولڈ سٹوریج کی جگہ، پیکیجنگ اور دفتر بھی شامل ہے۔ یہ کاروبار آپ کی صلاحیت پر بھی منطلق ہوگا۔ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو 9 سے 10 افرادوں کی ضرورت ہوگی، جس میں سکلڈ اور انسکلڈ افراد بھی ہوں گے۔ ایک نگرانی کار اور دوسرے افرادوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس کاروبار کو شروع کرنے میں جو سرمایہ کاری ضروری ہوگی وہ آپ کے کاروبار کی صلاحیت پر منتقل ہے۔ چھوٹا یا بڑا پیمانے کا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ مشینوں کی قیمت 300 kg ہر دن کی صلاحیت کے لیے تقریباً 22 سے 25 لاکھ ہوگی، جس میں آپ کا منافع ہر دن
8 से 10% का मुनाफा कमाया जा सकता है। अब आइए लाइसेंस की बात करेंगे। इस कारोबार शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस जैसे GST, FSSAI, उद्यम आधार और वजन की मेजरमेंट की जरूरत होगी। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट NIFT, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, भारत हुकूमत की तहत फूड प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट के शिबे में तहकीक और तालीम का मरकज है। तालीमी और तहकीक के इदारे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की मदद के लिए भी काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भारत हुकूमत में वजीर आजम की माइक्रो फूड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम PMFME शुरू की है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की वजारत की ये कोशिश है कि ताजिरों की मदद के लिए वो मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से कारोबारियों के लिए मदद फ्राहम करती है। PMFME स्कीम के तहत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो अपने एंटरप्राइज को फरोख्त देने के मंसूबे में 35% का क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी फी एंटरप्राइज 10 लाख रुपए तक हो सकती है। फायदा उठाने वाले उनका ताउन कम से कम 10% होना चाहिए और बैंक से बाकी का कर्जा भी होना चाहिए। ये स्कीम FPOs, SHGs, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को 35% मंसूब ग्रांट्स के साथ पूरी वैल्यू चेन के साथ मदद फ्राहम करेगी।